وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد کی 33 نمبر آیت مبارکہ سے آج الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز ہے، اور اس سورہ رعد کی تقریباً صرف 43 آیات مبارکہ ہیں، تو آج اور کل کی نشست سے الحمدللہ ہماری سورہ رعد مکمل ہو جائے گی۔ مکی صورتوں کے موضوعات میں توحید باری تعالیٰ، رسالت، آخرت، صبر اور اللہ کے حبیب کو تسلی، یہ ان کے بڑے کامن سے موضوعات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں تھوڑی سی بات قرآن مجید کے اوپر زیادہ انداز میں کی گئی ہے۔ پچھلی آیات مبارکہ میں بھی ان کے ایک اعتراض کا جواب اللہ نے دیا کہ تم کہتے ہو کہ اس قرآن سے پہاڑ کیوں نہیں سرک جاتے تاکہ ہماری زرخیز زمین زیادہ نکل آئے، یا اس قرآن کے پڑھنے سے زمین پھٹ جائے اور اپنے خزانے جو ہے وہ انڈیل دے، یا پھر ہمارے خاندانوں کے بڑے بڑے لوگ جو بڑے پرومیننٹ تھے وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قرآن کو پڑھیں نہ، ہمارے یہ کام بھی ہوں، تو پھر ہم اس قرآن پہ ایمان لائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب، یہ قرآن یہ کام کر سکتا ہے اللہ کے حکم سے، لیکن یہ ایمان حضرت صالح علیہ السلام کے قوم کی طرح پھر بھی نہیں لائیں گے، یہ پھر بھی نافرمان رہیں گے، کیونکہ ان کی فطرت جو ہے وہ مسخ ہو چکی ہے۔ تو آج بھی توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے سب سے پہلے ان سے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ ایک وہ ذات ہے جو تمہارے لمحے لمحے کو دیکھ رہی ہے، اور ایک تمہارے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے خدا ہیں، بت ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر سوالیہ انداز یہ کیا گیا ہے ان کے سامنے کہ تم اللہ کے سامنے کو نئی چیز کھول کے رکھنے لگے ہو جس کو اللہ نہیں جانتا، کہ اللہ یہ میرے بت ہیں، لات ہے، منات ہے، حبل ہے، یہ خوشی کا ہے، یہ غمی کا ہے، یہ شادی کا ہے، یہ بیاہ کا ہے۔ تو تھوڑے سے تعجبانہ انداز میں اور ایک تضحیک آمیز لہجے میں اللہ اپنے بڑے پن میں ان سے یہ پوچھ رہا ہے کہ تم کرنے کیا لگے ہو؟ کیا وہ رب جو ذرے ذرے کو دیکھ رہا ہے اور جو تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے اپنے بت ہیں، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یا پھر کوئی نئی چیز ایجاد کر کے اللہ کے سامنے رکھنے لگے ہو؟ دو اعتراض کر کے جواب بھی اللہ نے خود دے دیا۔ اللہ فرما رہے محبوب، ان کی بیماری ایک ہی ہے، اور وہ بیماری سننے والی ہے، غور سے ذرا، ہمارے سامنے بھی وہ المیہ ہے۔ اللہ فرما رہے محبوب، ان کی بیماری ایک ہی ہے کہ ان کا نظریہ اور ان کا عمل باطل ہے، لیکن اس باطل کو شیطان نے حق کا لبادہ پہنا کر ان کے سامنے رکھ دیا ہے باطل، لیکن اس کے اوپر لبادہ حق کا ہے، جس کو یہ حق سمجھ رہے ہیں اور اپنے پوائنٹ سے آگے پیچھے نہیں ہو رہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کبھی کبھی انسان باطل پہ ہوتا ہے، لیکن اپنی انا کی وجہ سے، اپنے کسی بھی ذہنی سٹیٹس کی وجہ سے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہوتا ہوں۔ تو یہاں بھی ہمیں اپنی اصلاح چاہیے۔ انسان ساری عمر سیکھتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ 60-70 سال تک پہنچ جائے اور وہ کہے کہ میں کمپلیٹ ہو گیا۔ انسان ساری عمر سیکھتا ہے، اور سیکھنے کی سرشت اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، آ کا معنی کیا، فا کا معنی پس، من جو، ہوا قائم جو کھڑا ہے سر پہ، جو نگہبانی کر رہا ہے، ایک ایک لمحے دیکھ رہا ہے، علی کل نفس، ہر نفس کو، ہر تنفس کو، اندر جاتی اور باہر آتی سانس کو جو وہ دیکھ رہا ہے، صرف سانس کو نہیں، بما کسبت، ان کے نیک اور بد اعمال کو بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ یعنی سوالیہ انداز ہو گیا، افمن و قائم علی کل نفس بما کسبت، کیا وہ اللہ جو نگہبانی فرما رہا ہے ہر نفس کی، اس کے اعمال نیک اور بد کے ساتھ، کیا یہ رب برابر ہو سکتا ہے ان کے؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، واو کا معنی اور، جعلوا، انہوں نے بنا لیا ہے، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، شرکاء شریک، کیا ان کے شریک اور اللہ کبھی برابر ہو سکتا ہے؟ محبوب کل سموہم، کل محبوب ذرا ان سے پوچھئے، ان کو فرمائیے، سموہم، میری اس بات کا جواب دو، سموہم، تم کچھ نام تو دو نا اپنے اس نظریے کو۔ اے سمو امر کا صیغہ ہے، اور اسی سے نکلا ہے اسم، آپ کا اسم کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ تو سموہم، محبوب ان کو آپ کہیں سموہم، آپ نے ان خداؤں کو اور خدائی نظریات کو کیا نام دیتے ہو تم؟ یعنی اس طرح کا انداز ہے، کیا نام دیتے ہو تم، ذرا نام تو لو نادانو۔
بتاؤ تو صحیح کہ ایک رب تمہارے ماں کے پیٹ کے اندر رہنے والے تمہارے 9 مہینے کے پروسیجر کے ایک ایک لمحے کو دیکھ رہا ہے، اور دنیا میں آنے کے بعد تمہارے نیک اور برے عمل کو بھی دیکھ رہا ہے، کیا تم اس خدا کے برابر لا کھڑے کر کے جن خداؤں کو کھڑا کر رہے ہو ان کو کیا نام دیتے ہو؟ ان کو کیا کہتے ہو تم؟ محبوب کل ان سے ذرا پوچھئے سموہم، ان کو کوئی نام تو دو تم، کہ کیا تمہارے اس نظریے تمہاری تحریک کا نام کیا ہے؟ اگلی بات یہ جو میں نے ایک جملہ کہا تھا، پھر یا پھر یہ ہے کہ تم اللہ کو کوئی نئی بات ایجاد کر کے بتانے لگے ہو کہ اللہ تو نے تو نہیں بنائی تھی، ہم نے بنا لی ہے۔ ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول، ام یا تنبئونہ، تم انتباہ کرنے لگے ہو، خبردار کرنے لگے ہو، کوئی اچانک سی بات بتانے لگے ہو اللہ تعالیٰ کو، ام تنبئونہ، کیا تم اللہ تعالیٰ کو آگاہ کر رہے ہو، بما لا یعلم، بما اس چیز کے حوالے سے، لا یعلم جو وہ نہیں جانتا، فی الارض زمین میں، یا پھر تم کو نیا کام کر کے دکھانے لگے ہو جس کو واقعی اللہ بھی نہیں جانتا۔ یہ جملہ اللہ فرما رہا ہے اور تعجب کے انداز میں ان سے پوچھا جا رہا ہے، ام بظاہر من القول، یا پھر سیدھی سیدھی بات تو یہ ہے، بظاہر من القول، تم غیر حقیقی بات کر رہے ہو جس بات کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، خالق کو مانتے نہیں ہو جس نے تمہارے اندر فیلنگز اور احساسات بھی پیدا کر دی ہیں۔ آج دیکھیں ذرا، آج کی دنیا میں روبوٹ تیار ہوتا ہے، وہ جتنا بھی کمال تیار ہو جائے وہ فیل تو نہیں کر سکتا، وہ ساری حرکتیں کر سکتا ہے، انسان کو جگانے کے لیے الارم اپنے وقت پہ 5 دفعہ بج سکتا ہے، دنیا کے سارے کام ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو احساس دیا ہے یہ صرف کس کے اندر ہے؟ انسان کے اندر۔ یہ احساس اس لیول پہ حیوان کے اندر بھی نہیں ہے، اللہ کی کسی مخلوق میں وہ چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دی۔ فیلنگز جو ہیں انہی کو رب پھر چھیڑتا ہے کہ تمہاری فیلنگز جو ہیں اور احساسات وہ میرے لیے ہونے چاہیے۔ اور اس ذکر کا پھر ہے، مراقبے کا تصور ہے کہ مراقبے میں بھی فیلنگز ہیں، اپنا ایک کمیونیکیشن ہے اور ایک ڈیوائس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرنا ہے، بس اس کے بعد پھر جو ڈاؤن لوڈنگ ہے وہ انسان کے ساتھ رب کی طرف سے شروع ہو جاتی ہے۔ ایک میں کل حدیث بچوں کو پڑھا رہا تھا، ہمارے نصاب میں ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا، یہ جملے وہ ہیں حضور نے فرمایا تملأ ما بین السماوات والارض، جو زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز کو بھر دیتے ہیں جب تم پڑھتے ہو۔ تو میں اس کی سائنسی توجیہ ایسے سوچ رہا تھا اپنے ذہن میں کہ جیسے ہم جہاں بیٹھے ہیں آکسیجن کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، یہاں پوری آکسیجن ہے جو بھری پڑی ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہی، اس کے بغیر زندگی بھی نہیں ہے۔ ہم اگر کہیں اس سسٹم میں چلے جائیں جہاں ہماری ڈیوائسز کنیکٹ ہوتی ہیں وائی فائی کے ذریعے کسی بھی طریقے سے، وہاں بھی ایک فریکوینسی ہوتی ہے پوری، بلکہ شاید آپ سے میں نے شیئر کیا تھا کہ میں کہیں پڑھ رہا تھا ایک کسی کی تحقیق کہ آج خالص شہد ملنا کم ہو گیا، اور اس کی وجہ انہوں نے بڑی پیاری لکھی جو ذہن کو اپیل کرتی ہے کہ ہمارے جتنے بھی کمیونیکیشن کے یہ سگنلز ہیں، فریکوینسیز ہیں فضا میں، یہ شہد کی مکھی نہایت انوسینٹ جو ہے وہ مکھی ہے، اور وہ برداشت نہیں کر پاتی اس فریکوینسی کے ایک کرنٹ والے سسٹم کو، جس کے بعد شہد کی مکھی آج نایاب ہو گئی ہے، اور پھر اس کے بعد شہد بھی ہمیں نہیں ملتا، یعنی فضا میں اڑتی ہے لیکن فریکوینسیز ہماری جتنی بھی ہیں وہ اس کو زندہ نہیں رہنے دیتی، وہ یا تو بے ہوش ہو جاتی ہے یا مر جاتی ہے، لہذا شہد ایسے نہیں بن پا رہا جتنا خالص شہد بننا چاہیے تھا۔ پھر فارمی شہدوں کی طرف لوگ آ گئے، وہیں سے مکھی اڑتی ہے، وہیں پہ قریب قریب چیزیں مینج ہو جاتی ہیں۔ تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا، یہ فضا میں کون سی فریکوینسی چھوڑ رہا ہے جو زمین و آسمان کو بھر رہی ہے، کو اللہ کا نظام ہے کہ یہ اللہ کی تعمید، اللہ کی تسبیح زبان سے نکلتی ہے، اور پھر اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن ایسا ہو جاتا ہے کہ پوری فضا اس سے معطر ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح درود پاک ہے، پھر اللہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ ان سے پوچھ رہے ہیں ام بظاہر من القول، یا یہ تو ساری باتیں تمہاری بے حقیقی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم جو مرضی ہے ان کو نام دے دو۔ اصل بیماری پھر اللہ نے انڈیکیٹ فرما دی، بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اصل بیماری یہ ہے، بلکہ زینا، مزین کر دیا گیا، سجا کے رکھ دیا گیا، للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، ان کے لیے اللہ نے آراستہ کر دیے ہیں، مکرہم، ان کے مکر، ان کے فریب اللہ نے ان کے لیے آراستہ کر دی ہیں۔ یہ جس راستے پہ پڑے ہیں اس راستے کے اندر بڑا چارم ہے ان کے لیے۔ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، واو کا معنی اور سدو نہیں ہے بلکہ سدو، ایکٹیو نہیں بلکہ پیسیو ٹینس ہے، وَصُدُّوا، اور ان کو روک دیا گیا ہے، عَنِ السَّبِيلِ، اللہ کے راستے سے۔ یہ گھر سے بیگ لے کے جاتے ہیں
لیکن سکول نہیں جاتے. جیسے بچہ وہ چوکا کروا جاتا ہے، یہ بھی راستے پر نہیں آ رہے، نکلتے اور مشن پہ ہیں، نکل کہیں اور جاتے ہیں، اور پھر گزر جاتی ہے، سال گزر گیا، رزلٹ آیا تو ناکام ہو گئے. اسی طرح ایک انسان زندگی میں جب آتا ہے، بیگ اس کے پاس ہے قرآن کی شکل میں، لیکن سکول نہیں جا پا رہا، جب رزلٹ آئے گا اللہ کی بارگاہ میں جانے کا تو پھر اعمال پکڑائے جائیں گے تو اس وقت یہ فیل ہوگا. وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اور ان کو روک دیا گیا ہے عن السبیل، اللہ کے سیدھے راستے سے. پھر اللہ فرما رہا ہے تم غلط کرو یا ٹھیک کرو، تم نے آنا میری بارگاہ میں ہی ہے، تمہیں اتھارٹیز میری بارگاہ سے ملنی ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، واو کا معنی اور، من کا معنی جو یا جسے یضلل گمراہ کرے اللہ، اللہ، فما لہو من ہاد، فما لہو اس کے لیے پھر نہیں مل سکتا کہیں سے بھی، من ہاد ہدایت والا اسے پھر کہیں سے نہیں مل سکتا. اب یہ گمراہی کی نسبت کس کی طرف ہے کہ گمراہ کرتا کون ہے؟ اللہ. یہاں پر ریشنلسٹ کہتے ہیں کہ جب گمراہ اللہ کرتا ہے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے نیکی کرنے کی؟ گمراہ بھی اللہ کر رہا ہے، نیکی بھی اللہ دے رہا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت سلیمہ اور فطرت رزیلہ دونوں دی ہیں، ٹھنڈی گرم دونوں اس کے اندر رکھی ہیں. ایک کو اس نے ساری زندگی یوٹیلائز نہیں کیا تو اس کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے خود ہی. جیسے آپ دیکھیں انسان اپنا کو عضو اگر زندگی بھر استعمال نہ کرے، میں مثال دیتا ہوں کہ وہ 2 سالوں کے لیے اپنے ہاتھ کے اوپر یا اپنے بازو کے اوپر اس کو کہیں سیدھا رکھ کے انگلیوں کو کوئی چیز چڑھا دے، 2 سال کے بعد کھولے اور یہ کام نہ کر رہی ہوں اور وہ کہے کہ میرے رب نے میرا ہاتھ مفلوج کر دیا ہے، تو نسبت تو اللہ کی طرف ہو سکتی ہے کیونکہ یہ ہاتھ اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اس میں کاریگری کس کی ہے؟ اس کی اپنی ہے. اس نے اس کو یوٹیلائز نہیں کیا تو صلاحیت اللہ نے چھین لی. یہ ان کے ساتھ ہوا ہے کہ وہ راستے سے بھٹکے اس لیے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف آئے نہیں، انہوں نے صلاحیت اپنی استعمال نہیں کی خیر والی. اس لیے جس کو پھر اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. صرف ہدایت ہی نہیں ملتی، یہ نقصان نہیں ہوتا، نقصان ایک اور بھی ہوتا ہے دنیا اور آخرت میں، اور وہ ہے لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولا عذاب الآخرت اشق وما لہم من اللہ من واق. میری اور آپ کی آنکھیں کھول دینے کے لیے یہ جملہ کافی ہے. ہمیں بھی عذاب ملتا ہے کسی نہ کسی شکل میں. جب اولادیں کبھی نافرمان ہو جائیں اور کچھ معاملات خراب ہو جائیں تو پھر یقیناً یہ قرآن کہہ رہا ہے ذالک بما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے جب کہیں تمہارے سامنے مشکلات آ جاتی ہیں. لہم عذاب فی الحیات الدنیا، لہم ان بدبختوں کے لیے کہ جو کبھی اللہ کے راستے کی طرف سچے دل سے نہیں گئے، عذاب ان کے لیے عذاب ہے فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. عذاب کیا ہے؟ کرب میں مبتلا رہنا. آپ یورپ کی ہسٹری سارے جانتے ہیں، فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو گیا، سکون نہیں ہے جو بیوی بچوں کے ساتھ اور پوری فیملی کے ساتھ ہوتا ہے. بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا تصور اپنے پیک پہ ہے، لیکن فطرت انسانی والا سکون کہیں میسر نہیں. تو لہم عذاب فی الحیات دنیا، دنیاوی زندگی میں ان بدبختوں کے لیے عذاب ہے، لیکن یہ تو چھوٹا عذاب ہے. ولا عذاب الآخرت اشق، واو کا معنی اور، لام کا معنی تاکید، البتہ عذاب الآخرت آخرت کا عذاب اشق کو زیادہ مشقت والا ہے، آخرت کا عذاب ان کے لیے اور زیادہ مشقت والا ہے. وما لہم من اللہ من واق، واو کا معنی اور، ما کا معنی نہیں، لہم ان کے لیے ہوگا من اللہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے، من واق واقع یا یقی، اسی سے نکلا ہے تقوی. اصل اس کی روٹ ہے واو کاف اور یہ، واو کاف اور یہ تقوی کی روٹ ہے جس کا معنی ہے بچنا. تو تقوی کا معنی بھی بچنا ہوتا ہے. یہاں یہ اپنے اصطلاحی معنوں میں نہیں بلکہ لغوی معنوں میں ہے. وما لہم من اللہ من واق، اور نہیں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے انہیں من واق کوئی بچانے والا. تو تقوی میں بھی انسان بچتا ہے برائی سے، نیکی کے قریب جاتا ہے. تو واق اپنے ان معنوں میں. مثل الجنت التی وعد المتقون، اچھا قرآن کا انداز میں کہتا ہوں کمپیریٹیولی ہے، بدوں کے ساتھ نیکوں کا ذکر، نیکوں کے ساتھ بدوں کا ذکر، اچھوں کے انجام کے ساتھ بروں کا تذکرہ، بروں کے تذکرے کے ساتھ اچھوں کا انجام، تاکہ دونوں موٹیویٹ ہوتے رہیں، ایک صبر کرتا رہے ایک شکر کرتا رہے، اور تبلیغ کا فریضہ جو ہے وہ بالکل غیر محسوسانہ طریقے سے ادا ہوتا رہے. عذاب کی بات کی دنیا اور آخرت کی تو ساتھ مایوس نہیں کیا. اگلی بات کیا فرمائی؟ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثل مثال، الجنت جنت کی، التی جس کا وعدہ کیا گیا، یہ بھی ایکٹیو نہیں بلکہ پیسو ہے. جنت کی کیفیت اور جنت کی مثال، التی وعدہ جس کا وعدہ کیا گیا، المتقون پرہیزگاروں سے، وہ کیسی ہے؟ تجری من تحتها الانہار، تجری رواں دواں ہیں، من تحتها اس کے نیچے، الانہار نہریں ہیں، اوکلوہا دائم و ذلوہا، اوکلوہا
جنت میں کے اندر عقل کھانا، اوکولوہا کھانے جنت کے، وزلوہا اور اس کے سائے، یعنی سایہ بھی کو جنت کا بڑا میچ لیس ہے جس کی قرآن مثالیں دیتا ہے۔ اوکولوہا کھانا پینا، وزلوہا اور جنت کا سایہ، دائمن ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور پھر اللہ کے حبیب نے ایک بات فرمائی جو جنت، بخاری میں ایک پورا چیپٹر ہے جنت کے اوپر، ایک پورا چیپٹر ہے دوزخ کے اوپر، ٹوٹل 97 بخاری کے چیپٹرز میں ایک پورا چیپٹر ہے دوزخ کے اوپر، اور اس کے اندر بہت ساری حدیث ہیں۔ ایک پورا چیپٹر ہے جنت کے اوپر، انشاءاللہ اس کے اوپر کہیں ہم 2 نشستیں کریں گے۔ ایک حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی ہے، صحابہ کرام نے پوچھا حضور جس جنت کی بات آپ کرتے ہیں وہ جنت ہے کیسی جس کے سائے اتنے ہیں، نہریں چلتی ہیں؟ حضور نے 3 جملے فرمائے، جنت میرے صحابہ وہ ہے ما لا عین رأت، اس جیسی خوبصورت چیز جس آنکھ کو اللہ نے بنایا ہے اس آنکھ نے آج تک نہیں دیکھی، جنت اتنی خوبصورت ہے۔ ولا اذن سامعت، کوئی کان ایسا اللہ نے پیدا نہیں کیا آج تک جس نے کوئی اچھی بات سنی ہو جتنی اچھی جنت ہے۔ اور پھر آخری بات یہ فرمائی ولا خطر فی قلب بشر، کوئی دل ایسا نہیں جس کے اندر کوئی بہت بڑا خیال آ گیا ہو، جنت کا خیال اتنا بڑا ہے، انسانی دل میں، مخلوق میں، دنیا میں کسی کے اندر اتنا خیال ہی پیدا نہیں ہوا اعلیٰ جتنی جنت اعلیٰ ہے۔ آنکھ، کان اور دل، آنکھ نے دیکھا نہیں، کان نے سنا نہیں، اور قلب بشر میں وہ پھٹکا نہیں، جنت اتنی بڑی ہے۔ وہ کیسی ہے؟ نہ کھانا نہ پینا نہ وہاں انسانی ضروریات، وہ فیلنگز کی پتہ نہیں کیسی دنیا ہے جس کا اللہ لوگوں سے وعدہ فرما رہا ہے کہ وہاں اللہ اپنی رضا والے بندوں کو بھیجے گا۔ زندگی موت کیا ہوگی وہاں، موت سے پاک، کھانوں سے پاک، انسانی پریشانیوں سے پاک، لیکن وہ رب کا نظام ہے۔ شاید انسان جب قبر میں جاتا ہے تو پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوگا، ہم تو کچھ نہیں دیکھتے، اور وہ کہتا ہوگا میں اتنے سال اس دنیا میں رہا، ہمیں تو اپنا وہ عالم یاد نہیں جہاں سے ہم یہاں آئے، وہ بھی تو ایک عالم تھا، عالم ارواح تھا۔ عالم ارواح کی ایک شکل تھی باپ کی پشت اور ماں کا پیٹ۔ کیا کسی بندے کو یاد ہے میں ماں کے پیٹ میں کیسا تھا؟ کچھ نہیں ہے، عالم ختم ہوا، کٹ آف ہو گیا، ہم اس عالم میں آ گئے۔ یہاں سے پھر ایک اور دنیا میں کنورٹ ہو کے جائیں گے جو قبر کی دنیا ہے، پھر اس کے بعد محشر کی دنیا ہے۔ وہ کیسی ہوگی شاید ہمیں یہ چیزیں یاد ہی نہ ہو، یا شاید عذاب کے لیے اتنا ہی کافی ہو کہ انسان ان چیزوں کو یاد کر کے ہی کہتا رہے کہ میں کتنے بڑے کام میں ملوث ہو گیا تھا، میرا تو یہ سفر عارضی تھا اور میں دائمی منزل اس کو سمجھ بیٹھا تھا۔ یہ تھوڑا عذاب ہے کہ انسان کسی کی پریشانی میں مبتلا رہے، سوچی پہ آتے بندہ گیا، جب بندہ اس پریشانی میں ہوگا تو شاید یہی عذاب کافی ہوگا، اور جب خوشی ہوگی تو خوشی بہت دیدنی ہوگی۔ تل کا عقب الذین، لیکن یہ رب کے نظام کا کھانا ہوگا، یہ جی بالکل ایسی کھانا ہوگا، لیکن شاید وہ کس قسم کا کھانا ہوگا، انسان دیکھے گا تو شاید اسی سے ہی رج جائے۔ کہتے ہیں نا آنکھوں نے دیکھا اور بھوک ختم ہو گئی، خیال ہے، خیالات کی دنیا، فیلنگز کی دنیا ہے شاید کوئی ایسی۔ تو وزلوہا اوکلوہا دائمن وزلوہا، اس کا پھل اور اس کا کھانا جو ہے یہ بھی دائمی ہے، وزلوہا اور اس کا سایہ بھی دائمی ہے۔ کو سایہ بھی کمال ہے کہ احادیث مبارکہ میں یہ الفاظ ملتے ہیں، ایک جنتی جب ایک یہ بھی حدیث ہے، ویسے مولویوں نے اس کو بیان کر کر کے خراب کر دیا ہے الٹی جگہوں پہ، کہ محفل میں جب تقریر کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ سبحان اللہ کہیں، آپ سبحان اللہ کہیں گے تو جنت میں ایک درخت لگ جائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، جنت میں ایک درخت لگے گا جس درخت کا سایہ اتنا بڑا ہوگا کہ ایک گھوڑ سوار اپنی سواری پہ بیٹھ کر 500 سال سفر کرتا رہے، اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ حدیث یہ ٹھیک ہے لیکن بے محل بیان ہوتے ہوتے وہ مذاق میں ہی اڑا دی گئی۔ تو اوکلوہا دائمن وزلوہا، اس کا کھانا پینا بھی دائمی ہے، اس کا سایہ بھی دائمی ہے۔ تل کا عقبی الذین اتقوا، تل کا یہ جو باتیں بیان ہوئی ہیں، عقبا یہ انجام ہے، الذین ان لوگوں کا اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تقوی مقناطیس ہے جی، نیکی کا خیال آئے تو نیکی بندہ کر گزرے، برائی کا خیال آئے تو اللہ اس پہ مواخذہ نہیں فرمائے گا، لیکن اگر وہ کرے گا تو ایک گرس کو گناہ ملے گا۔ لیکن تقوی ایک ڈیوائس ہے انسانی باڈی کے اندر، نیکیاں کھینچ کے قریب لاتی ہے اور برائیاں انسان سے دور کر دیتی ہے۔ وَعُقْبَ الْكَافِرِينَ النَّارِ، ساتھ ہی فوراً بیان کر دیا تاکہ اور اٹریکشن پیدا ہو، میرے بندے جو ہیں وہ اپریشیٹ ہو جائیں۔ وَعُقْبَ الْكَافِرِينَ النَّارِ، واو کا معنی اور عقبہ انجام، الکافرین کافروں کا، النار وہ دوزخ ہے، اور جو کافر لوگ ہیں ان کا انجام تو پھر دوزخ ہی ہے۔ تو انشاءاللہ بقیہ جو چیزیں ہیں وہ ہم کل اس کو دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنت کی تیاری کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین
والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما،